آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شہد کی مکھیوں کو پالنا، جسے ہم بی فارمنگ بھی کہتے ہیں، یا مغز بانی کی پیداوار اور اس کے مصارف کیا کیا ہیں۔ تو آج اس پر بات کرتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان زمانہ قبل از تاریخ سے شہد کی مکھیوں اور ان کی محنت شقہ کے ثمر یعنی شہد سے واقف ہے اور بھرپور مستفید ہوتا چلا آ رہا ہے، بلکہ اس مفید کیڑے کی خاص عادت محنت اور فرض شناسی کا مدار رہا ہے۔ شہد کی مکھی پالنے کے فن کو مغز بانی کہتے ہیں، جو نہ صرف ایک مشغلہ ہے بلکہ وسیع منافع بخش ذریعہ معاش بھی ہے۔ اس ذریعہ معاش کو اختیار کر کے ہم اپنی ذاتی ضروریات کے علاوہ قومی آمدنی میں اضافے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ نیز فصلوں کی عمل زیرگی کو بہتر طور پر سر انجام دے کر فصلوں کی بہترین پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اب عزیز دوستو بات کرتے ہیں کہ مغز بانی کی جو پیداوار ہے اور اس کے مصارف کیا کیا ہیں۔ مغز بانی کی پیداوار میں جو شہد ہے، موم ہے، زر گل ہے، پولن جسے کہتے ہیں، رائی جیلی ہے، تو نجلی سریش جسے پروپولس کہتے ہیں، اور نہلی زہر جسے پوائزن کہتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ پہلے نمبر پر ہے جی شہد، جسے ہنی بھی کہتے ہیں۔ ان کی سب سے کارآمد پیداوار شہد ہے، جو مقوی غذا ہونے کے علاوہ بے شمار بیماریوں کے لیے بھی مفید ہونے کے ساتھ ساتھ جراثیم کش بھی ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک خاصیت کا حامل ہونے کی وجہ سے ادویات ساز کمپنی کا اہم جزو ہے، نیز خوراک کا اہم حصہ ہونے کی بدولت بڑوں اور بچوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اور دوسرے نمبر پر باری آتی ہے موم کی، جسے ویکس بھی کہتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں خالص موم بھی بناتی ہیں۔ 2 ہفتے یا اس سے زیادہ عمر کی مکھیاں اپنے مومی غدودوں سے موم پیدا کرتی ہیں۔ یہ موم بتی کی صنعت، بوٹ پالش، فرنیچر پالش، شہد کی مکھیوں کے بنیادی چھتے، ملکہ کی مصنوعی خانے، دفاعی ساز و سامان میں استعمال ہونے والے بارود کو نمی سے محفوظ رکھنے، بجلی کے اوزاروں، چھاپا خانہ کی سیاہی، مرہم یا فاؤنڈری وغیرہ اور ان گنت دوسرے کاموں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو تیسرے نمبر پر ہے زر گل، جسے پولن بھی کہتے ہیں۔ یہ پودے پر پھول کے نر حصے ہوتی ہیں جو شہد کی مکھی رس چوسنے کے دوران مکھی جمع کر کے محفوظ کرتی ہے۔ اس طرح شہد کی مکھی نہ صرف پودوں میں عمل زیرگی کا باعث بنتی ہے بلکہ زر گل خوراک کے اہم ذریعہ کو جمع بھی کرتی ہے۔ یہ لحمیات، وٹامنز اور معدنیات منرلز کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اضافی قوت اور طاقت باہم پہنچانے کا اہم جزو ہے، اس لیے خوراک اور ادویات کی صنعت کا اہم رکن ہے۔ پھلائی، سرسوں، برسیم اور لوسن اور اس کے ساتھ پھلدار جو پودوں کا زر گل ہے اپنی افادیت کے اعتبار سے بہترین پایا گیا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر باری آتی ہے لیبنن نہل کی، جسے رائل جیلی بھی کہتے ہیں۔ اس کو جوہری معجون بھی کہا جاتا ہے۔ 5 دن سے زائد عمر کی کارکن مکھیاں اس رطوبت کو اپنے منہ کے اندر غدودوں سے پیدا کرتی ہیں۔ یہ شدید تیزابی خاصیت رکھتا ہے اور نائٹروجن سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ ادویات کی صنعت کا اہم حصہ ہے۔ بڑھاپے کے خلاف بہترین ٹانک استعمال ہوتا ہے، نیز قوت اور طاقت کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ انسانی جسم کو وٹامنز، منرلز، ایسڈ اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ اور اگر بات کریں 5ویں نمبر پر تو نہلی سریش ہے۔ اس کو شہد کی مکھی کا گوند بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے جو شہد کی مکھیاں پھولوں سے اکٹھا کر کے چھتے میں جمع کرتی ہیں۔ اور 6 نمبر پر عزیز دوستو ہے پوائزن، جسے نہلی زہر بھی کہتے ہیں۔ مکھیوں کا زہر تیزابی خاصیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ خاص مادہ زہر کے غدود پیدا کر کے زہر کی تھیلی میں جمع کرتے ہیں جو مکھی کے ڈنک کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ یہ زہر انسانی جسم میں ری کے درد، جوڑوں کے درد اور سوجن کا مؤثر